بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ذکر کرنا چاہوں گا اپنے کچھ ایسے پیشنٹس کی بیماری کے بارے میں جو کہ بڑی کامنلی میں دیکھتا ہوں، اور اکثر جو ہے ان کے کیس میں جو پرابلمس پیش آتے ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس لیے تاکہ آپ اپنے اندر اگر وہ علامات فیل کر رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی پرابلم کو بڑھا رہی ہیں اور پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میرے بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ہیلتھ انزائٹی ہوتی ہے۔ ہیلتھ انزائٹی سے مراد کہ ان کو یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری نہ ہو۔ عام طور پر یہ جو ڈر ہے یہ دل کی بیماری کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کے علاوہ بھی جیسے برین ٹیومر ہونے کا ڈر ہونا یا کسی کینسر کا ڈر ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی ایک پیٹرن ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ پیشنٹس جو ہیں وہ کوئی اپنی باڈی میں سینسیشن فیل کرتے ہیں، جیسے بڑی کامن ہے کہ سینے میں لیفٹ سائڈ پر کوئی چبھن فیل کرنا یا کوئی درد فیل کرنا، اور اس کے بعد خیال جاتا ہے کہ مجھے کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہارٹ بیٹ تیز ہونے سے یہ ان کو گمان ہوتا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ کا پرابلم تو نہیں ہو گیا۔ شروع میں اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں، ٹیسٹ نارمل آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد ان کو تسلی آ جائے کہ ہمیں کوئی ایسا خطرے والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس وہ ڈر ان کے اندر پرماننٹ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ڈر جو ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے بھی بار بار تسلی حاصل کریں کہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، اپنے ٹیسٹ بھی بار بار ریپیٹ کروائیں۔ یہ ان کامن نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جنہوں نے 10-20 دفعہ اپنی ECG ریپیٹ کروائی، حالانکہ سیم علامت ان کو آتی تھی، ہمیشہ ٹیسٹ نارمل آئے۔ تو اس پہ بیسیکلی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پرابلم ہو کس وجہ سے رہا ہے۔ ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے جس کو ہم ایمگڈلا کہتے ہیں۔ ایمگڈلا ہمارے برین کا فیئر اور انزائٹی کا سینٹر ہے، یعنی یہاں پر خوف اور بے چینی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب جب یہ لوگ سینسیشنز باڈی میں فیل کرتے ہیں تو سینسیشنز باڈی میں نارملی بھی انسان اکثر اوقات فیل کر سکتا ہے۔ چیسٹ میں فار ایگزامپل مسلز ہیں، کسی مسلز کا کوئی تناؤ ہو گیا، کھچاؤ ہو گیا، یا آپ کی خوراک کی نالی بھی اس سائڈ سے گزر رہی ہے تو اس میں کوئی کھچاؤ یا تناؤ آ گیا، تو علامات تو آپ بہت ساری وجوہات سے فیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ان کا برین کا وہ سینٹر کیونکہ اوور سینسٹیو ہوتا ہے، وہ فوراً سے خطرہ پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ خطرہ ہے، اپنا بچاؤ کر لو۔ جو خطرہ آتا ہے ان کو وہ یہ آتا ہے کہ کہیں کوئی یہ پرابلم ہمارے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو، ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ پھر اپنی تسلی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یار ہماری تسلی ہو جائے، اور جب ڈاکٹرز تسلی دیتے ہیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ دیر کے لیے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ برین کا وہ حصہ جو کہ اصل میں علامات پیدا کر رہا ہے، وہ جتنی آپ اس کو تسلی دیتے ہیں، جتنے آپ اس کو ٹیسٹ اور دیتے ہیں، وہ وقتی تسلی کے بعد دوبارہ سے اس موڈ میں چلا جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ کی موڈ میں۔ ایکسائٹمنٹ سے میری مراد خوشی والی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے بلکہ پریشانی والی ایکسائٹمنٹ ہے، جس میں وہ دوبارہ سے بے چین ہوگا، دوبارہ سے وہ کسی اور اینگل سے آپ کو کہے گا کہ کہیں یہ خطرہ نہ ہو سکتا ہے وہ اسی بیماری کے بارے میں دوبارہ سے وہم ڈال دے، یا وہ کوئی اور علامت پیدا کر دے۔ جیسے پہلے آپ کو سینے میں درد ہوتا تھا، اب آپ کو سر میں درد شروع ہوا تو خیال آیا کہ کہیں برین ٹیومر نہ ہو۔ تو یہ بڑا کامن ہے، اور اکثر اس میں پیشنٹس جو ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ کچھ ٹیسٹ اور کروانا چاہتے ہیں، جیسے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں یا اینڈوسکوپی کروانا چاہتے ہیں۔ اکثر میں ان کو ان ٹیسٹ کروانے سے روک رہا ہوتا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے بحیثیت سائیکائٹرسٹ کہ جتنے یہ ٹیسٹ کرواتے جائیں گے، بجائے ان کا جو مین پرابلم ہے وہ حل ہو، مزید گہرا ہوتا جاتا ہے، اور اس میں سے ان کو نکالنا مزید دشوار ہوگا اگر یہ اس چیز سے نہ رکیں۔ اور ایک اور چیز جو کہ میں اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ گوگل کرنے سے بچیں اگر آپ کو خاص طور پر ہیلتھ انزائٹی ہے، کیونکہ ہیلتھ انزائٹی ہوگی، آپ گوگل کریں گے، گوگل نے تو ظاہر ہے کہ آپ کو فیکٹس بتانے ہیں، اس میں سے کچھ وہ خطرے والی چیزیں بھی بتا دے گا کہ جی ہاں جی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فوراً سے وہ حصہ ٹریگر ہوگا اور وہ آپ کے اندر علامات پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بتانا کہ یہ حصہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے
میں ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گا. میں نے پچھلے دنوں اپنے ایک پیشنٹ دیکھے اپنے کلینک میں، اور ان پیشنٹس نے ای سی جی کروائی تھی، اور مجھے ان کی ہسٹری سے ہی پتہ چل گیا تھا ای سی جی دیکھنے سے پہلے ہی کہ بیسیکلی ہیلتھ انزائٹی ہے، اور کوئی خطرے والی یا پریشانی والی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں گیا تھا ہاسپٹل میں تو انہوں نے ای سی جی کی، تو میرے منہ سے ویسے نکل گیا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہوگا کہ سب کچھ نارمل ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے. تو وہ اس دن تو وہ چلے گئے جب ہم نے ساری کنسلٹیشن اپنی کمپلیٹ کر لی. تو اگلی دفعہ جب وہ آئے تو انہوں نے اسپیسیفکلی مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے تو یہی بتایا ہوگا کہ سب کچھ نارمل ہے. تو میرے تو ذہن میں وہ بات بلکہ اس ٹائم پہ رہی بھی نہیں تھی. میں نے تو یہی سوچا تھا ظاہر ہے کہ جب ہیلتھ انزائٹی ہے، پتہ چل رہا ہے نوجوان ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو ڈاکٹرز نے تسلی دی ہوگی. لیکن اس نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے مجھ سے کچھ چھپایا ہوگا. تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے انزائٹی سینٹر ان لوگوں میں کہ فوراً سے وہ ٹریگر کر جاتا ہے چھوٹی سی بات سے، اور مزید دل میں وہم آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گوگل کرنے سے بچیں، بلا وجہ ٹیسٹ کروانے سے بچیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میرے یہ پیشنٹس مجھے یہ عزیز بھی بہت ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ہم ہر چیز کی تسلی لے لیں. تو وہ میڈیکیشن کے ایک ایک افیکٹ سے لے کے اپنے ایک ایک باڈی سینسیشن کے بارے میں مسلسل میسیجز کرتے ہیں. میں ان میسیجز کا اللہ کا شکر ہے کہ جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میں ان کو ساتھ ساتھ یہ سمجھاتا ہوں یہ جو ایون میسیجز کا جواب میں تسلی حاصل کرنا ہے، یہ بھی اس مرض کو بڑھانے کا موجب بنتا ہے. اس لیے ایک سٹیج ایسی آتی کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ میسیج کریں اور میں تھوڑی دیر کے لیے جان کے رسپونڈ نہ کروں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مرض میری تسلی دینے سے بڑھتا نہ جائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس کے بارے میں. یہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ اور ہے تو تکلیف دہ بیماری، لیکن انٹرسٹنگ اس سینس میں ہے کہ اس کا بہت اچھا علاج بھی ہے. میں چاہوں گا کہ اگلی کافی ساری ویڈیوز اس ٹاپک کے بارے میں بناؤں، تاکہ اس ٹاپک سے جو بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو ہیلپ ہو سکے اور ان کی زندگی میں ہم کوئی بہتری لا سکیں. تو بہت شکریہ. آپ کسی ٹاپک پہ نئی ویڈیو دیکھنا چاہیں مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.